PIA کی جس پرواز سے لیزا مارٹن پاکستان کی طرف جا رہی تھی، یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس کا سارا عملہ اسی کی خدمت کی تنخواہ لے رہا ہے۔ نیو یارک سے فرینکفرٹ تک ایگزیکٹو کلاس کی تینوں ایئر ہوسٹسز اس سے چپکی رہی تھیں۔ انہوں نے لیزا مارٹن کی یوں پذیرائی کی تھی جیسے اس کا تعلق صدر امریکہ کے پرسنل سٹاف سے ہو۔ لیزا مارٹن کی خدمت میں سرگرم ان فضائی میزبانوں کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی یہ بات حلفاً کہہ سکتا تھا کہ PIA کی خدمت کی روایت دنیا بھر کی ایئر لائنوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے گرم ٹھنڈے مشروبات اور انواع و اقسام کے کھانوں سے لے کر لیزا مارٹن کے گرم اور ٹھنڈے تولیے سے ہاتھ دھلوانے تک اس انداز سے اس کی عزت افزائی کی تھی جیسے مغلیہ دور کی کنیزیں اپنے بادشاہوں کی داشتاؤں کی کیا کرتی تھی۔ لیزا مارٹن نے زندگی میں کبھی ایسی پذیرائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری جھجک ختم ہو گئی تھی اور اسے یوں لگتا تھا جیسے پاکستان میں اس کے لیے سرخ قالین بچھ گئے ہوں گے اور وہ آسانی سے پیرزادہ سے انٹرویو کا مارکا سر کر کے کوئی بڑا بریک تھرو کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے کرنا بھی کیا تھا؟ پیرزادہ کو اپنے ناز و انداز اور چرب زبانی سے امریکہ کے خلاف لغویات بکنے پر مائل کرنا اور اسی کے منہ سے دہشت گردوں کے حق میں کلمہ خیر کہلوانا۔ یہ بھی بھلا کوئی کام ہے، اس نے بڑی نخوت سے زیر لب مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ فرینکفرٹ کے بعد ان کی اگلی منزل اسلام آباد تھی۔ فرینکفرٹ سے اس کے ساتھ والی خالی سیٹ پر کوئی بڑا پاکستانی سرکاری افسر سوار ہوا تھا۔ شاید وہ یہاں کسی اہم سرکاری مشن پر آیا اور اب وطن واپس جا رہا تھا۔ ابتدائی تعارف پر لیزا مارٹن کی امریکی شہریت کے انکشاف نے افسر اعلیٰ کے ذہنی اور جسمانی کیفیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ سب کچھ بھول بھلا کر صرف لیزا مارٹن کی پاکستان میں خدمت کا کوئی بہانہ تلاش کرنے کے مشن پر ہی جہاں آیا تھا۔ اس نے لیزا مارٹن کے سامنے اپنی افسری اور اثر و رسوخ کی ایسی داستانیں بیان کی کہ جنہیں سن کر لیزا مارٹن کو وہ CIA کی ڈائریکٹر سے بھی زیادہ اہم شخصیت محسوس ہونے لگا۔ کوئی بھی خدمت میرے لائق ہو، نو پرابلم۔ کسی سرکاری ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑے، بندہ حاضر ہے۔ افغان ڈائریکٹوریٹ میرے ماتحت ہے، کسی کی ضرورت نہیں کہ میرا کوئی حکم ٹال سکے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کی کوئی خدمت کر کے، گاڑی، بنگلہ، ڈرائیور، کچھ بھی، جیسا آپ فرمائیں، سب حاضر ہے۔ اسلام آباد لینڈنگ سے پہلے اس نے اپنی ٹپکتی رال کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے لیزا مارٹن کو اس عاجزی سے اپنی خدمات کی پیشکش کی تھی کہ لیزا مارٹن گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر گیا اور نامحسوس انداز میں اس نے اپنی گرم بنیان کو گردن تک کھینچ لیا۔ اپنے وزٹنگ کارڈ پر 2-3 خصوصی موبائل نمبر کا اندراج کرنے کے بعد اس نے اپنا کارڈ لیزا کے پرس کی اگلی جیب میں زبردستی ڈال دیا۔ وہ تو لیزا کو اپنا موبائل بھی دینے پر تلا ہوا تھا تاکہ رابطے میں کوئی پرابلم نہ رہے، لیکن لیزا مارٹن کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ اسے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس نوعیت کی کوئی پیشکش قبول نہ کرے۔ ایئرپورٹ پر اعلیٰ افسر کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے ماتحت جہاز کی سیڑھیوں کے پاس موجود تھے۔ اس نے لیزا مارٹن کے سامنے سوائے ہاتھ باندھنے کے باقی ہر حربہ استعمال کر لیا تھا کہ وہ یہیں سے اس کے ساتھ کار میں سوار ہو کر جائے، لیکن اب نہ جانے کیوں لیزا مارٹن کو اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ تھینک یو مسٹر خان، تھینک یو ویری مچ، مجھے ایمبیسی کے لوگ لینے آئے ہیں، آئی ول بی ان ٹچ۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی افسر اعلیٰ کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنی جان بخشی کروائی۔ افسر اعلیٰ کا سامان اس کے ماتحتوں نے وصول کرنا تھا۔ وہ یہاں سے ایک لمبی کار میں سوار ہو گیا تھا اور رن وے پر کافی دور تک پچھلی سیٹ سے گردن باہر نکال کر لیزا کو ہاتھ لہراتا رہا۔ لیزا کو یہی دھڑکا لگا رہا کہیں وہ اپنے بھاری بھرکم جسم سمیت کھڑکی سے باہر ہی نہ گر پڑے۔ پیرزادہ کے فون کی گھنٹی شاید ہی کبھی خاموش رہی تھی، لیکن وہ کبھی کوئی فون براہ راست نہیں اٹھاتا تھا۔ ماضی کے تلخ تجربات نے اسے بہت محتاط کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرنے لگا تھا اور اس بات کے لیے کوشاں رہتا تھا کہ اس کی کوئی بھی سرگرمی خلاف معمول دکھائی نہ دے، کیونکہ ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کی نظر کرم اس پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی رہی تھی۔ پیرزادہ کا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور اپنی خاندانی روایات کے برعکس اس کے والد نے ابتدا میں اسے انگریزی زبان میں تعلیم دلائی تھی۔ جونیئر اور سینئر کیمبرج اس نے لندن سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی جاری رکھی۔ مصر کی جامعہ ازہر سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد تبلیغ سے منسلک ہوا اور ساری دنیا گھومتا بالآخر امریکہ میں فروکش ہو گیا۔ پیرزادہ کے دینی شعور نے اس میں ملی غیرت کا جذبہ بھی اجاگر کر دیا تھا۔ وہ اپنے ملک کے خلاف کسی حرکت پر بھی ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا تھا جیسے اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو۔ وہ عجیب دور تھا جب پیرزادہ نے امریکہ میں ڈیرے جمائے۔ ایک طرف تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونے والے امریکیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کے کشف و کرامات کی دھوم پڑی تھی۔ عملیات کے ذریعے بیماریوں کا علاج اسے وراثت میں ملا تھا۔ اس نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق چلہ کشی کر کے قرآنی علوم کے ذریعے جسمانی اور نفسیاتی عوارض کا علاج کرنا شروع کیا اور اپنے اخلاص کی وجہ سے اس میں شہرت حاصل کرتا گیا۔
پیرزادہ نے اپنے والد کی اجازت سے یہاں کی نو مسلم عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح امریکہ میں اسے قانونی حیثیت سے قیام کی سہولت میسر آ گئی۔ دن بدن جہاں اس کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا تھا، وہاں اس کی مخالفت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس مخالفت میں پیش یہاں کی وہ ہندو لابی تھی جو اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ پیرزادہ نے دوران قیام نہ صرف 2 مسجدیں بنوائی تھیں، بلکہ ایک جدید طرز اور سہولیات کا حامل دینی مدرسہ بھی قائم کر دیا تھا۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نو مسلم بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ممکن ہے اس حد تک وہ قابل برداشت رہتا، لیکن جب ایک روز اس نے فلسطین، کشمیر اور دنیا کے دیگر ممالک کے مظلوم و مقہور مسلمانوں سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بطور احتجاج اپنے مریدین سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھوائی، خصوصاً مقامی انڈین کونسلیٹ نے اسے اپنے لیے خطرہ جاننا شروع کر دیا۔ امریکہ کی اس ریاست میں بھارتی امریکیوں نے مضبوطی سے اپنے پاؤں جما رکھے تھے۔ مقامی کانگریس مین اور سینیٹرز سے ان کے روابط بڑے مضبوط تھے، جن پر پیرزادہ نے نقب لگائی تھی، اور پہلی مرتبہ اس کی کوششوں سے مقامی سینٹرز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف ایک قرارداد مذمت امریکی سینٹ میں پیش کی گئی تو انڈین کونسلیٹ کا ماتھا ٹھنکا۔ بھارتی کونسلیٹ نے اس کے بعد سے پیرزادہ کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا، جس میں اس کے مخالف اسی کے ہم وطنوں کی خدمات بھارتیوں کو اتفاق سے حاصل ہو گئیں، کیونکہ پیرزادہ کو یہاں آمد کے بعد سے کچھ پاکستانی امریکن خامخواہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ پیرزادہ نے بھارتی سازشوں کی طرف اپنا دھیان بٹانے کی بجائے اپنے کام پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی۔ اس کی تنظیم کی طرف سے کشمیری اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کو بھارتی کونسلیٹ نے دہشت گردی کا رنگ دینا شروع کر دیا، اور جلد ہی انہیں اپنے مشن میں کامیابی بھی مل گئی۔ جب ایک روز امریکن حکومت کی طرف سے پیرزادہ کو امریکہ چھوڑنے کا حکم ملا، اسے بتایا گیا کہ یہ حکم آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اسے بہرحال اس کی تکمیل کرنی ہے، بصورت دیگر اس کے خلاف خطرناک مقدمات قائم ہو جائیں گے۔ پیرزادہ نے عافیت یہاں سے نکل جانے ہی میں جانی اور پاکستان چلا آیا، لیکن اپنے مریدوں سے اس کا روحانی تعلق ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ پیرزادہ کو اپنے مرشد کی حیثیت سے نذرانہ تسلسل سے بھیجتے رہے۔ پیرزادہ اس رقم کو جہاد کرنے والوں کی معاونت پر صرف کرنے لگا، اور جلد ہی اس کی شہرت امریکی بیوی رکھنے والے ایک ایسے روحانی عامل اور پیر کی حیثیت سے پھیلنے لگی جو انگریزی زبان میں بڑی مہارت اور روانی سے بولتا تھا، اور جس کے پاس تبلیغ اور جہاد کے لیے جدید ترین ذرائع موجود تھے۔ مقامی ایجنسیوں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ دہشت گرد نہیں، البتہ جذباتی حد تک مسلک اور مذہب سے عقیدت رکھنے والا، پڑھا لکھا، سائنسی امور پر عبور رکھنے والا پیر ہے، جسے اب اپنی شہرت کا شوق بھی چرانے لگا ہے۔ ان کا آنا جانا پیرزادہ کے ہاں لگا رہتا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک تھا جہاں پیرزادہ کے جانثار موجود نہ رہے ہوں۔ آصف شاہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پاکستان کا اشتہاری ملزم آصف شاہ، جو امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھا، ان دنوں پیرزادہ کے آستانے تک پہنچا جب اس کی شہرت خاصی پھیل چکی تھی۔ آصف شاہ کو پیرزادہ کی شخصیت کے سحر نے ایسا جکڑا کہ اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ پیرزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کا شمار اب پیرزادہ کے مریدین کے حلقہ خاص میں ہونے لگا۔ وہ دل سے اس حقیقت کا قائل تھا کہ پیرزادہ اپنے دین اور ملک کا خدمتگار ہے۔ پیرزادہ کے امریکہ سے جانے کے بعد یہاں ہونے والے دہشت گردی کی وارداتوں میں ہندو اور یہودی پریس کی طرف سے پیرزادہ کا نام لیا جانے لگا، جس پر ان کے مرید کچھ محتاط ہو گئے، اور مخصوص ماضی رکھنے کی وجہ سے آصف شاہ یوں بھی بڑا محتاط تھا، اس لیے اس نے اپنی رہائش تبدیل کر لی اور کیلیفورنیا سے اب نیو یارک آ گیا۔ پیرزادہ سے البتہ اس کا تعلق روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پیرزادہ کے نزدیک بھی اس کا شمار اپنے خاص مریدوں میں ہوتا تھا، جن سے وہ کئی معاملات پر مشاورت بھی کیا کرتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر جب پیرزادہ کے خادم نے بتایا کہ آصف شاہ کا نیو یارک سے فون آیا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ آصف شاہ اپنے اصلی نام کے بجائے عموماً چودھری کے نام سے بات کیا کرتا تھا۔ پیرزادہ نے سوچا ممکن ہے اس نے ایسی ضرورت نہ سمجھی ہو، اور فون کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف سے دعا سلام کے بعد جب آصف شاہ نے اچانک جہاد اور طالبان کے حوالے سے بات شروع کر دی تو پیرزادہ چونکا اور سمجھ گیا کہ اس پر جال پھینکا جا رہا ہے۔ اس نے آصف شاہ کو قریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا، کون سے طالبان اور کیسا جہاد، اور وہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آصف شاہ کو وظائف پڑھنے کی تلقین کی اور اپنی زبان سے ایک بھی لفظ ایسا نہ نکالا جو ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا جو آصف شاہ کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد پیرزادہ کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے۔ آج کے بعد اس کی کوئی کال مجھے تھرو نہ کرنا، جیسے ہی اس کا فون آئے فون بند کر دو، اس نے اپنے خادم کو ہدایت کی۔ 11 ستمبر کے بعد سے پیرزادہ خاصا چوکنا ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا تو علم تھا کہ اس کے خلاف ہندو لابی اور کچھ امریکیوں کی مہربانیوں سے FBI سرگرم ہے، اور جلد یا بدیر یہ لوگ اسے کسی نہ کسی چکر میں پھانسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن 11 ستمبر
ستمبر کے حادثے کے بعد سے جس طرح دنیا بھر میں جہاد سے دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد سے پیرزادہ بھی محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے یہ ضرور چاہا تھا کہ دنیا بھر میں اپنی آزادی اور عزت نفس کے حصول کے لیے سرگرم مجاہدین کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ اپنے مریدوں کی طرف سے ملنے والے نذرانوں کے ذریعے وہ ان مجاہدین کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی دہشت گردی میں براہ راست کردار ادا کرنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر وہ اس سلسلے میں متحرک ہوتا تو اس کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے۔ جہاں ایک شاندار زندگی کے بدلے وہ پابند سلاسل ہو جاتا، وہیں اس کی ہر ماہ مریدوں کے نذرانوں کے ذریعے ہونے والی لاکھوں روپے کی آمدن بھی داؤ پر لگ جاتی، اور امریکہ کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کی سفری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دیتے۔ یہ پیرزادہ کے لیے بڑا مہنگا سودا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ مغربی پریس کے ذریعے اپنی پوزیشن صاف کرے اور اپنے پر لگا دہشت گردی کا دھبا ختم کرے۔ پیرزادہ کو اس تلخ سچائی کا شدت سے احساس تھا کہ 11 ستمبر کے بعد سے امریکی جسے اور جب چاہیں دہشت گرد قرار دے کر اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اس نے یہی کچھ سوچ کر اپنے ایک مقامی دوست کو فون میں لایا تھا۔ یہ وہ دوست تھا جس پر اس کے بے شمار احسانات تھے۔ اپنے مریدوں کے ذریعے اس نے ماضی میں اس دوست کے لیے بڑی اہم خدمات سر انجام دی تھیں۔ اپنی خدمات کی بنیاد پر اس کا دوست چھوٹے عہدوں سے ترقی کر کے اچانک بڑا افسر بن گیا تھا۔ پیرزادہ نے کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو رہے تھے، خصوصاً آصف شاہ کے فون کے بعد سے وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ FBI اس کے گرد جال بن رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ شکنجے میں پھنس سکتا ہے۔ پیرزادہ کے اس دوست کے امریکی حلقوں میں اچھے خاصے مراسم تھے اور اسے امید تھی کہ اپنے اس احسان مند دوست کے ذریعے وہ امریکیوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے فون ملایا تھا۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، غالباً اس کے کسی ماتحت کی آواز تھی۔ مجھے سمیع صاحب سے بات کرنی ہے، پیرزادہ نے معمول کے مطابق کہا۔ اسے امید تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں شاید ہی کوئی ایسا افسر ہوگا جو اس کی آواز نہ پہچانتا ہو۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے اکھڑ لہجے میں پوچھا گیا۔ پیرزادہ۔ اس نے اپنا نام اور فون نمبر بتایا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی کہ سمیع صاحب تو 15 روز پہلے یہاں سے جا چکے ہیں، اور فون بند کر دیا۔ ناممکن۔ پیرزادہ فون رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے ذرائع اطلاعات بڑے مستند تھے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ سمیع صاحب اسی جگہ موجود ہے اور اپنے ادارے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا اس کا پیرزادہ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ احسان فراموش، اس نے زیر لب کہا اور خاموشی سے فون کی طرف دیکھنے لگا، جس کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ خادم نے فون اٹھایا تو پیرزادہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ FBI کے آپریشنل ونگ کا مقامی انچارج اب تک 10-15 مرتبہ کیسٹ ریورس کر کے آصف شاہ اور پیرزادہ کی گفتگو سن چکا تھا۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ بہت چالاک آدمی ہے سر، میرا واسطہ اس سے پڑ چکا ہے۔ میں نے کیلیفورنیا سے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا، مارشل آسٹن بولا۔ کچھ بھی ہو بچ کر نہیں جا سکتا یہ ہم سے۔ انچارج کا غصہ بدستور قائم تھا۔ لیکن سر، کسی ثبوت کے بغیر آخر کس طرح ہم؟ بیوقوف، اب کیسا ثبوت؟ 11 ستمبر کے بعد ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اب تو موقع ملا ہے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کا۔ انچارج نے مارشل آسٹن کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، یہ تو بے انصافی ہوگی۔ مارشل آسٹن کہے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھو آسٹن، میں کسی کورٹ کا جج نہیں، نہ ہی ہم لوگ یہاں انصاف دینے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کام ملزموں کو پکڑ کر کورٹ آف جسٹس تک پہنچانا ہے تاکہ انہیں مناسب انصاف مل سکے۔ انچارج نے عجیب سے لہجے میں ایسی بات کہہ دی جو مارشل آسٹن کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ FBI بھی انتقام کی اسی آگ کا ایندھن بن جائے گی جو گزشتہ 15-20 روز سے وہ عربی اور پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ اس کے لیے ناقابل تصور تھا، لیکن ایک ڈسپلن کا حصہ ہونے کے ناطے وہ احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ آصف شاہ کی فائل اسے سونپی گئی تھی اور اس نے آصف شاہ کی مدد سے پیرزادہ کو دہشت گرد ثابت کروانا تھا۔ ابھی تک آصف شاہ ان کی تحویل میں تھا۔ اس نے FBI کے دباؤ پر پیرزادہ کو فون کر دیا تھا اور پہلے سے ازبر کروائی گئی گفتگو بھی دہرائی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے شدید ملامت کر رہا تھا۔ وہ کرتا بھی کیا؟ بصورت دیگر اسے صرف پاکستانی پولیس ہی کو سونپ دیا جاتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ آج اسے گھر جانے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی گرفتاری اور اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرے گا۔ امریکہ میں اس کی بیوی اور 2 بچے اس کے پاؤں کی زنجیر بن چکے تھے، ورنہ اس کے لیے کوئی اور راستہ بھی کھل سکتا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اسے وہی کرنا تھا جس کا حکم FBI کی طرف سے ملتا۔ لیزا مارٹن کوئٹہ پہنچی تو ایئرپورٹ پر نوید اختر اس کا منتظر تھا۔
शरीर बदन का लंबा तड़ंगा नवीद अख्तर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के बरक्स बड़ा शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। वो लीजा को भी मैडम कहकर मुखातिब करता था। शायद इससे पहले अमरीकियों के साथ काम करने की वजह से वो उन्हें नाम की बजाय सर और मैडम कहकर पुकारने का आदी था। लीजा मार्टिन के लिए शहर के बेहतरीन होटल में कमरा बुक था। होटल मिडवे का कमरा नंबर 210 नवीद अख्तर ने पहले ही उसके लिए बुक कर रखा था। उसकी आमद के मुश्किल 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क से कार्ल स्मिथ का फोन आ गया, जिसने उसकी बखैर आफियत पहुंच जाने की तस्दीक हासिल करने के बाद उससे कहा कि अभी 2-4 दिन वो नॉर्मल रिपोर्टिंग करे और पीरजादा से मुलाकात को अगले 2-3 रोज पर डाल दे। उसकी आमद के फौरन बाद पीरजादा से मुताल्लिक उसका तजस्सुस उसके लिए मसाइल न खड़े कर दे। बेफिक्र रहें सर, ये तो बड़े बेवकूफ लोग हैं सर। गोरी चमड़ी वाली लड़की जो अमेरिकन हो इनके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सर। ये कहकर उसने जहाज में अफसर आला खान साहब से मुलाकात और उसकी फराख दिलाना पेशकश का तस्करा हंसते हंसते किया। वेल डन, बड़ी तगड़ी मुर्गी फांसी है। इसे काबू में रखना, लेकिन ज्यादा तवज्जो अपने काम पर रहे। सिर्फ कर्टसी कॉल करती रहना कभी कभी। उसके मतलब का काम निकला तो जरूर बताऊंगा। और हाँ, बस दूर दूर से सलाम दुआ रखना। नजदीक से ये लोग कभी कभी खिलाफ तवक्को बड़े खतरनाक साबित होते हैं। कार्ल स्मिथ ने दूसरी तरफ से कहका लगाया और फोन बंद कर दिया। अगले 10 मिनट बाद कार्ल स्मिथ और लीजा मार्टिन के दरमियान फोन पर होने वाली इस गुफ्तगू का टेप कर्नल विर्दक की मेज पर पड़ा था। कैप्टन राहील और कर्नल विर्दक ने मिलकर उसे सुना था। हाँ भाई जवान। कर्नल वर्दक ने हस्बे आदत बड़ी गैर तकल्लुफी से कैप्टन राहील के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुखातिब किया था। सर, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था। वो तो सोर्स ने इत्तला दी थी कि मिस लीजा मार्टिन का ताल्लुक पायनियर से है। गो कि ये कोई बड़ा अखबार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसमें उमूमन बड़ी बड़ी खबरें मौजूद होती हैं, इसलिए मैं कुछ चौकन्ना था। कैप्टन राहील अचानक मिल जाने वाली इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहा था। वेल्टन जवान, ये जरा PIA की इसी फ्लाइट से आने वाले अफसर आला खान साहब का तो पता करो, उसका दिमाग दुरुस्त करने का कुछ बंदोबस्त करें। कर्नल वर्दक ने कहा। ओके सर, कैप्टन राहील ने जवाब दिया। अचानक ही इंटरकॉम की घंटी बजी थी जो कैप्टन राहील ने उठाई। यस। दूसरी तरफ से उसके सोर्स की आमद की इत्तला मौजूद थी। उसे मीटिंग रूम में चाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। उसने किसी को हिदायत दी और थोड़ी देर बाद कर्नल वर्दक से मजीद हिदायत ली और आइंदा हिकमत अमली प्लान करने के बाद वो एजेंसी की मीटिंग रूम में मौजूद था, जहाँ लीजा मार्टिन का मेजबान नवीद अख्तर उसके सामने बैठा हुआ था। तुम्हारी मैडम बड़ी जबरदस्त औरत लगती है भाई, कैप्टन राहील ने उसकी आंखों में झांका। मेहमान कभी आम लोग नहीं होते राहील साहब, उसने बड़ी बेतकल्लुफी से जवाब दिया। उसकी खिदमत में कोई कसर न उठा रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ बताना। राहील ने उसे पेशकश की। फिलहाल तो मैडम आराम फरमा रही हैं। कल हम चमन जाएंगे, उसके बाद शायद मैडम को स्पिन बुलडॉग जाना पड़े। नवीद अख्तर ने ख्याल जाहिर किया। इसको बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र न करना, उसने राहील से कहा और उसे कुछ हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। लीजा मार्टिन के कमरे में उन्होंने नवीद अख्तर के जरिए ही बग लगाया था और बेहतरीन नताइज की तवक्को कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।